رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 6 کی اسلامیات کی بک نکال لیں۔ باب نمبر 2، نماز جنازہ اور اس کی اہمیت نکال لیں۔ نماز جنازہ کا مفہوم بچوں میں آپ ریڈ کروں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ کا مفہوم: دنیا میں انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہر انسان کو زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر موت آنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ کا مزہ چکھنا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ میت کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسا فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کفن پہننے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بوئیں گے، جو اعمال کریں گے، آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے گا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اپنی موت کے بعد، اور وہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو دوسرے مسلمان نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، میت کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور یہ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، میت کو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر مرد ہے تو اس کو 3 کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ اور نماز مسلمانوں پر فرض ہے یہ، لیکن اگر اس میں سے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اسے احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ: نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سب لوگ امام کے پیچھے کعبہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں جن میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور جو نماز جنازہ کے لیے جو میت ہوتی ہے وہ امام کے بالکل سامنے رکھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت: نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والے کی دعائے مغفرت میں بلکہ غمزدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمان میں میت کے وارثوں سے ہمدردی
کا احساس پیدا ہوتا ہے، باہمی غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کے دل جوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے۔ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کے جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اور جب ہم نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو جو ورثہ ہوتے ہیں، جو مقتول کے جو فوت شدہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، وہ ان کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ سوالات ہیں نماز۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم اوپر اس کا جواب ڈھونڈ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو آپ وہاں سے تلاش کر کے اس کو اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھ لیں۔ اسی طرح باقی دو سوال جو ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت کیا ہے، یہ ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں، اور یہ سوال کے جوابات یہ اوپر آپ کو مل جائیں گے۔ یہ پورا سوال کا جواب جو ہے یہ پورا ہے۔ یہ نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت شروع سے لے کے آخر تک ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ، اور یہ ادائیگی کا طریقہ یہاں سے لے کے یہ پورا پیراگراف ہے۔ یہ دوسرا سوال کا جواب ہے، اور تیسرے سوال کا جواب ہے یہ پورا پیراگراف، اور پہلے سوال کا جواب یہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میت کی مغفرت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ کفن پہنانا۔ جیم، نماز جنازہ میں میت کہاں رکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ امام کے سامنے۔ نماز جنازہ میں شرکت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب الف ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہر جاندار نے ڈیش کا مزہ چکنا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے۔ بے، نماز جنازہ فرض ڈیش ہے، فرض کفایہ ہے۔ جیم، نماز جنازہ سے پہلے میت کو ڈیش دیا جاتا ہے، میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ دال، نماز جنازہ میں شرکت سے آدمی کا ڈیش پر ایمان پختہ ہوتا ہے، آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اب آیت ہم سوال نمبر 4 کی طرف۔ کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فانی کے ساتھ اس کو میچ کر دیں آپ۔ بے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، اس کو آپ اس سے ملا دیں۔ جیم، نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے، اس کو آپ یہ جیم کو آپ مغفرت کی اجتماعی دعا سے ملا دیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کے ساتھ ملا دیں اس کو۔ نماز جنازہ سے پہلے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو اس سے ملا دیں۔ بچوں، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔